کہ آپ ایک مقدر تعداد کے اندر حضور علیہ السلام کی ذات پر درود پاک پڑھا کرتے تھے، کیونکہ عمل بہت اعلیٰ ہے، عمل بڑا رفع ہے کہ رب کائنات بھی اس عمل سے خوش ہوتا ہے۔ آپ نے مقدر تعداد پر درود پاک پڑھتے تھے اور پڑھتے پڑھتے اب سو جاتے تھے۔ ایک رات آپ کی قسمت جاگ اٹھی کہ نبی کریم غفور رحیم صلی اللہ علیہ وسلم خواب میں تشریف لائے اور ارشاد فرمایا سعید اپنا رخسار میرے قریب کرو تاکہ میں اس پر بوسہ دوں۔ آپ رحمت اللہ تعالیٰ علیہ عرض کرتے ہیں کہ میں اپنا گدا کو حضور علیہ السلام کے سامنے کیسے کروں، آسی دیکھیے گا۔ بہرحال آپ نے اپنا رخسار حضور علیہ السلام کے سامنے کر دیا تو اللہ کے آخری نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس رخسار پر بوسہ دیا۔ آپ فرماتے ہیں جب میں خواب سے بیدار ہوا میرے رخسار سے اور میرے گھر سے اللہ کے پیارے نبی کی خوشبو آ رہی تھی۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے کہ ہم نبی کریم رؤوف رحیم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات پر ہم کثرت سے درود پاک پڑھیں۔ حضرت سیدنا امام عبد الرحمن ابن جوزی کیونکہ میلاد مصطفیٰ کا مہینہ چل رہا ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ آپ فرماتے ہیں کہ جو میلاد کی محفل کو سجائے گا، عبد الرحمن ابن جوزی رحمۃ اللہ علیہ، ہمارے اسلاف ہمارے بزرگان دین جو ہوتے تھے یہ میلاد مصطفیٰ کو منانے کے لیے کیا کیا کرتے تھے؟ یہ عبد الرحمن ابن جوزی پائے کے بزرگ ہوئے ہیں اپنے وقت کے۔ آپ فرماتے ہیں کہ جو میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم مناتا ہے، حضور کا میلاد مناتا ہے، اللہ پاک اسے عزت عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اسے بلائی عطا فرماتا ہے، اللہ پاک اسے رفعت عطا فرماتا ہے۔ اور آگے کیا فرمایا؟ فرمایا جو میلاد کی محفل میں آ کر حضور کا میلاد سننے کی سعادت پاتا ہے، فرمایا اسے موتیوں کا امامہ پہنایا جائے گا اور سبز خلا پہنا کے جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ یہ عبد الرحمن بن جوزی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، آپ نے پورا ایک واقعہ بیان کیا کہ آپ رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کس انداز سے مناتے تھے۔ فرمایا کہ میلاد منانے والوں کو اللہ بلائیاں عطا فرماتا ہے، میلاد منانے والوں کو اللہ نور عطا فرما دیتا ہے، میلاد مصطفیٰ کو منانے والوں کو اللہ نور عطا فرماتا ہے اور موتیوں کا امامہ پہن کر اور سبز خلا پہنا کر اس بندے کو جنت میں داخل کر دیا جائے گا۔ اللہ ہمیں بھی نصیب کرے ہم میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کو شریعت کے دائرے میں رہ کر منائیں۔ اسی طرح حضرت عبد الرحمن صحابی رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ یہ فرماتے ہیں کہ جشن میلاد یعنی میلاد مصطفیٰ جو ہے جو مناتا ہے اللہ اس پر اپنا فضل عطا فرما دیتا ہے۔ فضل یعنی اللہ کی رحمت آ جاتی ہے۔ اور آگے کیا فرماتے ہیں کہ جو ایام محفل میلاد یعنی جیسے یکم ربیع الاول شروع ہوا اور یہ میلاد کا مہینہ چل رہا ہے، فرمایا جو حضور کی ولادت کی راتیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت کی رات یا حضور کا میلاد منانے کے لیے لوگوں کو جمع کیا جاتا ہے، میلاد مصطفیٰ منایا جاتا ہے، فرمایا جس جگہ یہ میلاد پڑھا جاتا ہے اس جگہ بھی بلکہ پورا سال اللہ کا امن رہتا ہے، رحمت آتی ہے، فرشتے ظاہر ہو جاتے ہیں۔ آگے آپ کیا فرماتے ہیں؟ فرمایا جس رات حضور کا ولادت ہوئی اس رات کو عید بنا لیا جائے کیونکہ یہ عیدوں کی بھی عید ہے۔ فرمایا کہ عیدوں کی بھی عید ہے کہ آمینہ کے لال صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت جو ہے یہ عیدوں کی عید ہے۔ اور ابو سعید ان سے روایت ہے، آپ کیا فرماتے ہیں؟ کہتے معاویہ رضی اللہ فرمایا ایک مرتبہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم، آپ غور کیجئے گا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حلقے کی بات تشریف لائے، جس نے آج یا حلقے لگتے ہیں، یہ حلقے لگا ہوا ہے، حلقہ بیٹھے ہوئے ہیں اور کیا کر رہے ہیں؟
صحابہ بیٹھ کر اللہ کا ذکر کر رہے ہیں. کیا کر رہے ہیں؟ اور یہ غور کریں، حضرت سیدنا ابو سعید رضی اللہ تعالی عنہ ان سے ہے کہ کیا فرماتے ہیں، معاویہ رضی اللہ تعالی عنہ یہ فرماتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم صحابہ کرام کے ایک حلقے کے بعد تشریف لائے. پوچھا تمہیں یہاں کس چیز نے بٹھا کے رکھا ہے، کیوں بیٹھے ہو؟ عرض کہ یا رسول اللہ، ہم اللہ پاک کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں کہ اللہ نے آپ کو عطا فرمایا ہے. اور اس حدیث پر، اس واقعہ کے اندر غور کیجئے گا حضور کیا فرما رہے ہیں. تو حضور نے سوال کیا، کوشچن کیا، اے معاویہ یہ بتاؤ یہ سارے صحابہ جمع پر کر کیا رہے ہیں؟ یا رسول اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر دیا ہے کہ اللہ نے ہمارے اوپر احسان کیا. کیا کہ آپ کو عطا کر دیا. اعلیٰ حضرت کیا فرماتے ہیں، وہ جو نہ تھے تو کچھ نہ تھا، وہ جو نہ ہوں گے تو کچھ نہ ہوگا. جان ہے وہ جہان کی، جان ہے تو جہان ہے. یعنی حضور علیہ السلام یہ احسان ہے، اللہ کا شکر ہے کہ اللہ پاک نے ہمیں رسول کریم صلی اللہ علیہ وسلم عطا فرمائے. اور حضور علیہ السلام نے جب یہ پوچھا تو آپ صحابہ کرام عرض کرنے لگے، یا رسول اللہ، اللہ کا ذکر کر رہے ہیں، اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں، اللہ پاک نے آپ کو عطا کر دیا، احسان کر دیا ہم پہ. تو حضور علیہ السلام نے کیا فرمایا، واقعی تم اللہ کا ذکر کر رہے ہو؟ واقعی اس چیز نے تمہیں بٹھا کے رکھا ہے؟ واقعی تم اس میں آ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہو؟ سنیے گا، اللہ پاک کی قسم، اگر تمہیں صرف اس چیز نے بٹھایا ہے تو میرے پیارے سمجھ سنیے گا. حضور نے فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے. بعض لوگ کہتے ہیں کہ کہاں لکھا ہے، تو سنو ہے حضرت مجاہد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت ابو سعید رضی اللہ تعالیٰ عنہ، حضرت مجاہد اور حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابہ کرام کے چنبر میں بیٹھ کر اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. ابھی بتائیں تلاوت قرآن ہوئی ہے، ہوئی جی؟ اللہ قرآن پڑھا گیا، کون سی غیر شرعی کام ہے جی؟ تلاوت قرآن ہوئی، حضور کے وصاف بیان ہو رہے ہیں، نعت خوانی، لنگر تقسیم کیا جا رہا ہے. تو یہ لنگر تقسیم کرنے کے حوالے سے میں عرض کر دیتا ہوں. بعض لوگ کہتے ہیں کہاں لکھا ہے، کس نے کیا ہے؟ میرے پیارے اسلام بھائیو، حضور نے کیا فرمایا؟ فرمایا میرے پاس جبرائیل آئے، انہوں نے بتایا اللہ پاک تمہاری وجہ سے فرشتوں پر فخر فرما رہا ہے. رب کائنات بھی اپنے محبوب کی میلاد، محفل میلاد مصطفیٰ، یہ اتنا عظیم کام ہے کہ اللہ کے رسول کیا فرما رہے ہیں، اے میرے صحابہ، جبرائیل علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں؟ عرض کرتا یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ پاک فرشتوں کے سامنے فخر فرما رہا ہے، تو میلاد مصطفیٰ جو منائے گا اللہ بھی فخر فرماتا فرشتوں کے سامنے. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ میلاد مصطفیٰ کو شریعت کے مطابق منائے. اسی طرح اس حدیث پاک کے بعد مفسر قرآن مفتی صاحب کیا فرماتے ہیں، آپ نے پورا معلوم ہوا کہ اسلام اور حضور کی تشریف آوری کے شکریہ کے لیے مجلسیں بنانا، حلقے لگانا، نعت خوانی کرنا، حضور کے اوصاف بیان کرنا، یہ آپ کا میرا طریقہ نہیں ہے، سنت صحابہ ہے. کس کا طریقہ ہے؟ میلاد مصطفیٰ بنانا سنت صحابہ ہے. یعنی سنت صحابہ پر عمل کر رہے ہیں. کیا کہ ہم حضور کا میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. اللہ ہمیں نصیب کرے کہ میلاد مصطفیٰ کو اچھے انداز سے شریعت کے دائرے میں مناتے رہیں. میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح مسلمان حضور علیہ السلام کا میلاد خوشیوں کے ساتھ مناتے ہیں. ایک بزرگ فرماتے ہیں، الحمدللہ مجھے خواب میں تاجدار مدینہ کی زیارت نصیب ہوئی اور سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا، یا رسول اللہ کیا آپ کو مسلمانوں کا ہر سال ولادت کی خوشیاں منانا پسند ہے؟ میرے آقا نے فرمایا جو ہماری ولادت اور خوشیاں مناتے ہیں خوش ہو جاتے ہیں. حضور کے فرمایا جو ہماری ولادت کی خوشیاں مناتا ہے ہم خوش ہو جاتے ہیں. تو میرے پیارے اسلامی بھائیوں، اسی طرح شیخ عبدالحق محدث کیا فرما رہے ہیں، یہ پورا ایک باب انہوں نے کیا کہ سرکار مدینہ صلی اللہ علیہ وسلم کی ولادت میلاد کی خوشیاں منانے کی جزا کیا ہے. ہم میلاد منا رہے ہیں، ہم میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں، اس کی جزا کیا ہے؟ شیخ عبدالحق محدث کیا فرما رہے ہیں کہ میلاد مصطفیٰ منانے والوں کی جزا کیا ہے. سنیے گا، فرمایا اللہ پاک
انہیں اپنے فضل کرم سے جنت النعیم میں داخل فرما دیتا ہے. شیخ عبدالحق محدث فرما دیں کہ میلاد کی محفل منانے والوں کو اللہ جنت نہیں جنت النعیم سب سے اعلیٰ جنت میں اللہ داخل فرما دیتا ہے. اور مسلمان ہمیشہ سے آج سے نہیں کہ اس صدی میں بلکہ ہمیشہ سے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد مناتے آئے ہیں. تو میرے پیارے اسلام بھائیوں یہ برکت والا مہینہ ہے کہ ہم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا میلاد منا رہے ہیں. تو وقت کے بادشاہ آج سے پچھلے سالوں میں چلے جائیں پچھلی صدیوں میں چلے جائیں وقت کے بادشاہ بھی حضور کا میلاد منایا کرتے تھے. اربن ایک بادشاہ ہوا ہے بہت بڑا بادشاہ ہے اور بادشاہ بھی کون سا ہوا ہے کہ حضور علیہ السلام کی ذات پر اتنا درود پاک پڑھتا تھا کہ اٹھتے بیٹھتے ہر وقت حضور کی ذات پر درود پاک پڑھتا رہتا تھا. اتنا عاشق رسول تھا اربن بادشاہ. آپ کیا کرتے تھے ہر سال ربیع الاول کا میلاد منایا کرتے اربن اور بہت بڑی محفل کرتے. اور ان محفلوں میں کیا کرتے ضرور غور کی لوگ کہتے کہاں لکھا ہے. اربن کیا کرتا کہ جب لوگوں کو بلاتا لوگوں کو جمع کر کے اور آپ کیا کرتا حضور کا میلاد کرتا 1,00,000 پیالے فردی کے بناتا. ہمارے ادھر موجود ہے یہ اربن بہت بڑا بادشاہ گزرا ہے. 1,00,000 فرنی کے پیالے بناتا پیالے بنا کر حضور کا میلاد کرتا اور پیالے لوگوں میں غریبوں میں تقسیم کر دیتا. آپ کے متعلق کیا آتا ہے آپ کیا کرتے 30,000 حلوے کے تشت بناتا. تشت بنا پلیٹ بڑے بڑے پرات تھال بناتا اور کیا کرتا کہتے آ جاؤ حضور کا میلاد پڑھتے جاؤ درود پڑھتے جاؤ اور حلوہ کھاتے جاؤ. یہ اربن اور اربن کی نسل کے اندر بھی اللہ نے ایسی عشق رسول پیدا کیے. آپ کے متعلق کیا آتا ہے کم و بیش آپ کیا کرتے کہ آپ ابو سعید مظفر بہت پائے کے بزرگ ہوا اس دور کے اسی بادشاہ کی قوت میں آپ کیا کرتے کہ انہیں قیمتی لباس پہناتے اور ہر سال محفل میلاد پر تقریباً 3,00,000 دینار خرچ کرتے. آپ فرماتے ہیں میں خرچ کرتا ہوں میلاد مصطفیٰ پر اللہ مجھے اس سے زیادہ عطا فرما دیتا ہے. اور آپ اربن کیا کہتا ہے کہ ابو سعید مظفر رحمۃ اللہ تعالی علیہ آپ کا فرماتے ہیں کہ اربن کرتا کیا تھا اربن کیا کرتا تھا اللہ کے نیک بندوں کو ملاتا غریبوں کو ملاتا مسکینوں کو ملاتا کہتا آ جاؤ ہم حضور کا میلاد منائیں گے. اور حضور کا میلاد منا کر آپ کم و بیش تقریباً بھنی ہوئی بکریوں کے 5,000 سر رکھتا اور بھنی ہوئی بکریوں کے 5,000 سر کہتا آ جاؤ یہ غریبوں میں تقسیم کر دو. 5,000 سر اس دور کی بات ہے. یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی حقیقت کی طرف ہم آتے ہیں میرے پیارے اسلام بھائیو محترم بزرگوں. حضور علیہ السلام شیخ عبدالحق محدث رحمۃ اللہ کیا لکھتے ہیں فرمایا جس جگہ پر حضور کا میلاد پڑھا جاتا ہے اگلے سال تک اللہ کی رحمتیں اترتی رہتی ہیں. یہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کی برکتیں ہیں. لیکن میلاد کی حقیقت کو ہم نے سمجھنا ہے. میلاد مصطفیٰ علیہ السلام کی حقیقت کو میں اور آپ سمجھیں. ہم ربیع الاول کے مہینے میں حضور کا میلاد پڑھ رہے ہیں حضور کا میلاد مصطفیٰ منا رہے ہیں. میں ایک حدیث پڑھ رہا تھا مجھے حدیث یاد آ گئی کیونکہ آج موضوع بھی میلاد اور نماز ہے. آج کا یہ حدیث پڑھ رہا تھا حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ شیر خدا رضی اللہ تعالیٰ عنہ ان سے روایت ہے کہ حضور علیہ السلام کیا فرما رہے ہیں. ہم میلاد مصطفیٰ کی حقیقت کو سارے سمجھے. ہم یا رسول اللہ کہنے والے بیٹھے ہوئے ہیں حضور کا میلاد منانے والے ہیں لنگر تقسیم کرنے والے لنگر بانٹنے والے کیا کیا یہ کام کرتے ہیں. اچھے کام ہے اعلیٰ کام ہے عرفہ کام ہے ہمیں یہ کام کرنے چاہیے. لیکن میرے پیارے اسلام بھائیو حضور کے فرامین کے مطابق اپنے وقت کو ہم مینج کریں. ہم میلاد کی حقیقت کو سمجھیں کہ میلاد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم ایک یہ ہے ہم جو کام کر رہے ہیں یہ سنت صحابہ میں عمل کر رہے ہیں. ابھی کوئی پوچھے ہیں کہ آپ لوگوں کو جمع کر کے کرتے ہیں کیا ہو کہتے ہیں ہم اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. مولا تیرا شکر ہے کہ تو نے ہمیں اپنے پیارے رسول عطا فرما دیے. ہم یہی کام کر رہے ہیں اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں. یا اللہ تیرا شکر ہے تو
ने हमें प्यारे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अता फरमा दिए, जिनकी आमद के चर्चे जो थे फरिश्तों ने भी किए, जिनकी आमद के चर्चे जो थे आसमान और ज़मीनों पर भी हो गए थे। ये हुजूर की विलादत का सदका है, हुजूर की मिलाद का सदका है कि हम मिलाद मुस्तफ़ा सुन्नत सहाबा पर अमल करके हर साल बल्कि रोजाना हुजूर का मिलाद मनाते रहेंगे इंशाअल्लाह करीम। तो हुजूर के फरमीन के मुताबिक हम अपने वक्त को मैनेज करें, अपने वक्त को लेके आए। ये नहीं कि सारी रात महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में आते रहे, बड़ी बरकत वाला काम है, बड़े आला काम है, अरफा काम है, करना चाहिए, सुन्नत सहाबा है, बुजुर्गों का तरीका है। लेकिन आज हम गौर कर लें कि नमाज जो है, क्या हुजूर सल्लल्लाहु की आंखों की ठंडक नहीं जी? अब जुलूस मिलाद में जाते हैं या रैलियों में जाते हैं, हम कहाँ नमाज पढ़ रहे हैं यार? शेख जटानी का मतलब आता है, जरा गौर कीजिएगा। अव्वल जिंदगी में एक दफा आपकी जमात छूट गई, ये छूट गई, सारे बोलिए ऐसे तो नमाज़ छोड़ दी है, तक आंसू नहीं आते थे। एक जमात छूट गई, अब 40 दिन तक अल्लाह की बारगाह में रोते रहे। जमात छूटने पर हमारे असलाफ रोए, हमारा मुसलमान मिलाद मुस्तफा तो मना रहा है, लेकिन हुजूर के फरमीन के मुताबिक अपने वक्त को मैनेज क्यों नहीं कर रहा? हुजूर ने क्या फरमाया? नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, नमाज मेरी आंखों की, बोलिएगा क्या है? ठंडक है। जब हुजूर फरमा रहे हैं कि नमाज मेरी आंखों की ठंडक है, अब मिलाद मुस्तफा मनाने वाले गौर करें, क्या हुजूर की आंखों को ठंडक पहुंचा रहे हैं? हुजूर सल्लल्लाहु क्या फरमा रहे हैं? जिन्होंने अपनी नमाजों की हिफाजत की, ये नमाज उनके लिए नूर, दलील, नजात और जन्नत में जाने वाला अमल है। हम गौर करें, हुजूर सल्लल्लाहु क्या फरमा रहे हैं? मेरे आका ने फरमाया, जिन 3 किस्म के लोग ऐसे हैं जिनका ज़ामिन अल्लाह है, जिनका ज़ामिन अल्लाह है, जब तक जिंदा रहेंगे रिस्क में कभी नहीं आएगी, जब मर जाएंगे अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। साहबा ने या रसूलल्लाह वो कौन से लोग हैं? फरमाया, जिनका आना जाना अल्लाह के घर में रहे, जिनका आना जाना अल्लाह के घर, यानी फजर में आए, सुबह में आए, असर में आए, मगरिब में आए, इशा में आए, और अल्लाह के घर को आबाद करेगा, अल्लाह उसका ज़ामिन बन जाएगा। जब तक जिंदा रहेगा इसमें कमी नहीं आएगी, जब मर जाएगा अल्लाह जन्नत में दाखिल फरमा देगा। फरमीन मुस्तफ़ा के मुताबिक हम अपने वक्त को मैनेज करें। मेरे प्यारे सब भाई, मौला मुश्किल कुशा शेर खुदा रज़ी अल्लाह तआला से रवायत कि हुजूर ने क्या इरशाद फरमाया? फरमाया जिसने दुनिया में असर की 4 सुन्नतें, और कीजिएगा, मुस्तकिल तौर पे सजा ली, पढ़ने बड़ा सवाब है, नहीं पढ़ते गुनाहगार नहीं है, जरा गौर कीजिएगा, पढ़ते हैं उस पर जन्नत वाजिब हो गई, मुस्तकिल अल्लाह उसकी बख्शी फरमा देगा। इशा की सुन्नत का मतलब ये कहता है कि हुजूर क्या फरमा रहे हैं? मेरे आका ने क्या फरमाया? फरमाया जिसने इशा की सुन्नतें पढ़ी, गोया शबे कदर में उसने अल्लाह की इबादत की। अब गौर करें यार, नमाजों की तरफ हमें आना पड़ेगा। नमाज अंधेरी कब्र का चिराग है, नमाज हुजूर की आंखों की ठंडक है। कितने लोग नमाजों की तरफ आ रहे हैं? मिलाद मुस्तफा मनाना बड़ा आला अरफा काम, लंगर पकाना बांटना बड़ा आला काम, लेकिन अल्लाह के घर को आबाद करना, नमाज की तरफ आना, ये हुजूर के फरमीन है। लेकिन हम गौर करें, कितने लोग ऐसे हैं जो नमाज की तरफ आ रहे हैं, कितने लोग हैं जो जमात के साथ नमाज पढ़ रहे हैं। हमारे बुजुर्ग हैं जिनकी जमात छूट जाती, आंखों में आंसू आ जाते थे। आज के मुसलमानों की जमातें भी छूट रही हैं, नमाजें भी कज़ा हो रही हैं, लेकिन कोई खौफ नहीं है, कोई आंखों में आंसू नहीं है। आए मिलाद मुस्तफा, ये फजर की नमाज है, मिलाद मुस्तफा ये ज़ोहर की नमाज है, ये हुजूर की अदाएं भी हैं। हम कानों को हाथ लगाते हैं, ये हुजूर की अदा है। किसकी अदा है? हुजूर की अदा है, ये सुन्नत मुस्तफा है। हम कानों को हाथ लगाते हैं। तकरीबन 100 सुन्नतें नमाज की कितनी? 100 सुन्नतें हैं नमाज की। अब 93 सुन्नतें अमल करो, 100 शहीदों का स्वाब 100 अमल करने का। तो क्या हुजूर का मिलाद नहीं जी? बोलिए, क्या हुजूर का मिलाद नहीं है? हुजूर ने क्या फरमाया? जिसने फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी, गोया उस बंदे ने मुझे अपना महबूब बना लिया। अब फरमीन मुस्तफा के मुताबिक अपने वक्त को मैनेज करें यार, नमाज़ों की तरफ आए। हम मिलाद मनाने वाले भी हैं, लेकिन हुजूर के फरमीन के मुताबिक नमाजें पढ़ने वाले भी हैं। हुजूर सलाम गरीबों से प्यार करते, ये भी मिलाद मुस्तफा है। यतीमों की कफालत करते, ये भी मिलाद मुस्तफा है। मेरे प्यारे सब भाइयों, हुजूर सलाम
कमजोरों पर शफकत फरमाते। हुजूर सलाम की जिंदगी नमूना है हमारे के लिए कि हुजूर सलाम बच्चों से प्यार करते, बड़ों का अदब करते। हुजूर सलाम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सिखाया है, हमें तालीम दी है, तो हमें भी चाहिए हम बच्चों का, आज हम बच्चा रास्ते में जाता हो सलाम नहीं करते उसे, मैं सलाम करा, मेरे आका से जब बच्चे खेलते होते जाते थे मेरे आका सलाम करते अस्सलाम वालेकुम। ये मिलाते मुस्तफा नहीं है यार, हम कौन सा मिलाते मुस्तफा मना रहे हैं यार। हुजूर के फरमान के मुताबिक क्या है, मेरे आका सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम क्या क्या अमल करते थे, हम क्या कर रहे हैं। हुजूर की सुन्नत पे अमल करना मिलाते मुस्तफा नहीं है। क्या हम खाना सुन्नत के मुताबिक खा रहे हैं, क्या पानी पीते हैं हम सुन्नत के मुताबिक पी रहे हैं, हम घर में दाखिल होते हैं सुन्नत के मुताबिक दाखिल हो रहे हैं, हम मस्जिद में दाखिल हो रहे हैं क्या सुन्नत के मुताबिक दाखिल हो रहे हैं, या हुजूर की सुन्नत में अमल करना भी ये भी मिलाते मुस्तफा है। ये सुन्नत सहाबा है जिस पर अमल में और आप कर रहे हैं। लेकिन हकीकत में मिलाद की हकीकत जो है मेरे प्यारे इस्लाम भाइयों, और हुजूर के फरामीन के मुताबिक वक्त को मैनेज करना है। आए हम मिलाद मुस्तफा मनाएं तो कौ के मनाएं, मना नहीं है, लेकिन हुजूर सलाम के तरीके के मुताबिक जो हुजूर ने फरमाया है उसके मुताबिक अपने वक्त को लेके आए हैं। हुजूर ने फरमाया झूठ नहीं बोलना, जी फरमान है। आज झूठ कितना आम हो गया, इतना आम हो गया, बंदा होंदा मोटर पे ते बंदा कहता सलाम भाजी किथे तुसी, मैं ते दौड़ पहुंच गया। झूठ मिलाते मुस्तफा बनाने यार हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम झूठ से मना कहा है, फरमाया क्यों झूठ बोल रहे हो। गीबत आम हो गई, बदगुमानी इतनी आम हो गई कि घर से घर तबाह हो रहे, चुगली आम हो गई है, नमाजी नेक लोग भी चुगलियां लगे हैं, मस्जिद में बैठ के चुगलियां गिरता हो रही हैं। तो हुजूर ने नहीं फरमाया गीबत हराम है, जहन्नम में जाने वाला अमल है, तबाह बर्बाद हो गए लोग गीबत चुगली बदगुमानी कर करके, बात बात में बदगुमानियां। तो हुजूर का फरमान नहीं बदगुमानी हराम है। मिलाद की हकीकत को समझे, इस माशरे को पर अमल बनाए, अमल करें, इल्म आ गया उस पर अमल करें। गीबत हराम है, चुगली हराम है, ये बातनी बीमारियां हैं, ये नजर नहीं आती। बदगुमानी नजर नहीं आएगी आपको, ये किसी प्लेट में नजर आ रही है, पंखा नजर आ रहा है, माइक नजर आ रहा है, आप नजर आ रहे हैं, बदगुमानी नजर नहीं आती। कीना नजर में नहीं आता, कीना वो भी छुपा हुआ है, दुश्मनी नजर नहीं आती, चीजें वाली छुपी ने बातनी बीमारियां ने। अपने दिल को साफ और शफाफ कर दो। हुजूर सलाम ने क्या फरमाया, फरमाया मुसलमान मुसलमान का मुहाफिज है, मुसलमान मुसलमान का मुहाफिज है। बच्चे ने हदीस पढ़ के सुनाई अभी, तो हदीस पढ़ी बच्चे ने, तो आप मुहाफिज हैं यार, मुहाफिज बनते हो यार। कीने से बाज आ जाए, भूख से बाज आ जाए, हम बाज आ जाए, हम हुजूर के फरमीन के मुताबिक अपने वक्त को मैनेज, ये भी मिलादे मुस्तफा है। हम हुजूर के फरमीन के मुताबिक अपने वक्त को मैनेज कर जाएंगे तो हुजूर का मिलाद ही है। तो अल्लाह पाक मुझे भी नसीब करे, अल्लाह आपको भी नसीब करे। यही दावत इस्लामी का मिशन है। नेकी की दावत को किया जाता है, बुराई से मना किया जाता है। मदनी चैनल के जरिए अब देखिए मिलादे मुस्तफा, अब मदनी चैनल लगा के देखिए क्या हो रहा है। ये बच्चों का हमने चैनल लग खोल दिया, बच्चों का चैनल। अब हमारे बच्चे, हर बच्चे के हाथ में मोबाइल है या नहीं है। कार्टून देखते हैं लगे पतलू मोटू, वो इंडिया के, वो अपने भगवान को लेके आता कार्टून, बच्चे देखते फिर। तो बच्चों को आज के रसूल बनाना है हमने कि माज़अल्लाह के हिंदुओं के पीछे लगाना है। आज बच्चे के हाथ में मोबाइल है और मोटू पतलू कार्टून देख रहा है, वो हिंदुओं के कार्टून बनाए। दावत इस्लामी ने इसका तोड़ कर दिया, किड्स मदनी चैनल बच्चों का चैनल लग बना दिया, कार्टून लग बना दिया, इस्लामिक कार्टून बना दी। क्या वो कार्टून ऊपर चढ़ रहा है, दुआ मांग रहा है, अल्लाहु अकबर अल्लाहु अकबर। बच्चे देख रहे हैं कि कार्टून करता की है, कार्टून दरख्त पौधा लगा रहा है। पौधा लगाना भी सुन्नत मुस्तफा है, सहाबा का तरीका ये दरख्त पौधा लगाना, दरख्त बनाना, ठीक है, सदका है, ठीक है, लगा रहे हैं। वो बच्चे देख रहे हैं, कोई कार्टून पौधा लगा रहे हैं, बच्चे ही कार्टून लगा रहे हैं। आजकल देखा होगा बच्चों के हाथों में वो आ गया है, और टन 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 टन, देखा होगा जी, असर भी लगे तेरे जी। लोगों ने निंद्रा हराम हो गया जी। ये पुराने दो लोग बैठे थे, टन 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 टन, और मतलब बाद नमाज पढ़ते बाद टन टन टन, डमी गेम आ गई यार। डमी गेम नहीं थे, बहुत बड़ी ज्योतियों की साजिश है, सर्च करके देखें, पीछे चले जाएंगे, यहूदियों की इजाद है। यहूदी तो यही चाहते हैं, फलस्तीन के अंदर क्या हो रहा है, कौन सा मिलाद है मुस्तफा यार। हमारे बच्चों की हाथों में तो तस्बीह होनी चाहिए थी, हमारे बच्चों की हाथों में कुछ और होना चाहिए था।
ہمارے بچے تو قرآن، ان کا تو قرآن ہونا چاہیے تھا. یہ ٹن 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 کہاں سے آ گیا؟ یہ باجا کہاں سے آ گیا 14 اگست پر؟ خود ہی لے کے دے رہے ہیں. باجا حرام ہے، حضور کا فرمان ہے. 2 آوازوں پر اللہ اس کے رسول کی لعنت ہے. 2 آوازوں پر کس کے؟ خوشی پر باجا بجانا اور موت، کوئی مر جائے، کوئی غم آ جائے، چیخو پکار کرنا، اور اس بات پر لعنت ہے، حضور کا فرمان ہے. تو اپنے بچوں کو باجوں سے منع کر لیں. اور یہ ٹن 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 والا کام جو شروع ہو گیا نیا، تباہی ہے بچوں کی. یقین کریں لوگوں کی نیند خراب ہو گئی ہے. یہ سیالکوٹ کے اندر تو لڑائی ہوئی ہے بچوں کی آپس میں. وہ اتنے موٹے ہیں، وہ باتیں اتنے موٹے آ گئے ہیں ٹن 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 کرنے والے. اس کے ساتھ میں مانے ساڑی پھٹ گیا ہے، 5 ٹانگے لگے ہیں. کیا ہوا ہے؟ کس طرف چل پڑ گئے ہیں؟ اپنے بچوں کو آئے عشق مصطفیٰ کی طرف آئے. دعوت اسلامی کس مدی چینل دکھائیں بچوں کو. بڑے جو ہیں جوانوں کو مدی چینل دیکھے، باپے جو ہے بزرگ ہیں، یہ بزرگوں کو مدی چینل دیکھے. بزرگوں کو مدی چینل اللہ کھول دیا. وہاں سیکھیں گے، دین سیکھیں گے انشاءاللہ. اپنے علاقوں میں کام کریں گے. دعوت اسلامی ہفتہ وار سنت و برا اجتماع کرتی ہے. فیضان مدینہ میں بہت بڑا فیضان مدینہ آپ تک کسی جذبے کا بن رہا ہے. اپنے بچوں کو بھیجا کریں، ان سے سنت مصطفیٰ سیکھیں گے، حضور کی ادائیں سیکھیں گے انشاءاللہ. اللہ پاک مجھے بھی عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آپ سب کو بالخصوص ہمارے مسجد کے قاری صاحب کا ایکسیڈنٹ ہوا، بتا رہے تھے گھٹنے میں لگ گئی. اللہ رو صحت دے، بہت عاشق رسول ہے، بہت محبت کرتے ہیں ماشاءاللہ. اللہ نے صحت دے دے، تندرستی عطا فرما دے. ان کی بھی دعا کریں اللہ ان کو عافیت عطا فرمائے. جتنے علماء کرام ہیں فلسطین کے لیے بھی خواہ نماز کے بعد دعا کیا. ہم تو بڑے خوشی سے رہ رہے ہیں، آزاد ہیں ہم. ہمارے تو مجاہدین فلسطین غزہ کے اندر حماس کے اندر پہنچے ہوئے ہیں. ملک شام تک پہنچ کے ان کے لیے پورے خیمے کھانے دے رہے ہیں. ٹکڑے ٹکڑے پڑے ہوئے لاشوں کے. یہ ہماری اپنی مسلمانوں کی کرتوتیں ہیں. اللہ ان کو آزاد کر دے فلسطین کو. میرے پیارے زمین آئے ان کے، ہم جا نہیں سکتے فلسطین کے اندر، تو دعا تو کر سکتے ہیں یار. اپنے دل میں کوئی غم تو نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فلسطین ہمارا مسلمان ہے، ہمارے بیت المقدس ہے. وہاں فلسطین میں بہت سارے نبیوں کی قبریں ہیں، مزار ہیں. ان کے لیے دعا بھی کیا کریں نماز کے بعد. بالخصوص غزہ حماس کے مجاہدین اللہ نے کامیابی عطا فرما دے. جو مجاہدین لڑ رہے ہیں اللہ کامیابی عطا فرمائے. اللہ پاک اس مسجد کی انتظامیہ، امام صاحب، خطیب صاحب، اللہ سب کو برکت عطا فرمائے. آمین بجاہ نبی الامین صلی اللہ علیہ وسلم.